پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے۔ 70 کی دہائی میں اسلامی جماعتوں کے احتجاج پر ملک بھر میں شراب اور کلبوں پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود مملکت میں شراب بنانے اور بیچنے کا کاروبار روز بروز ترقی کرتا جا رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان کے کسٹم حکام ہر سال 50,000 سے زائد شراب کی بوتلیں قبضے میں لیتے ہیں، جس میں زیادہ طور پر اپنے آپ کو غیر مسلم ظاہر کرنے والے اور غیر ملکی سفارتکار ملوث پائے جاتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں اسلام آباد میں قائم تاجک سفارت خانے اور وزارت خارجہ کے عملے کی ملی بھگت سے 2 برس میں 33 کروڑ روپے کی شراب درآمد کرنے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مذکورہ تحقیقات چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے احکامات پر شروع کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق مذکورہ غیر قانونی درآمد کی نشاندہی ڈائریکٹر جنرل آف کسٹم انٹیلیجنس اسلام آباد نے چیئرمین FBI کو لکھے گئے مراسلے کے تحت کی تھی۔ مذکورہ مراسلے کے مطابق 33 کروڑ روپے کی مذکورہ شراب مالی سال 2015 تا 2017 میں درآمد کی گئی ہے، جو اس دوران سفارت خانے میں تعینات عملے اور حاصل شدہ دیگر مراعات سے مطابقت نہیں رکھتی۔ FBI حکام کی طرف سے یہ پڑتال بھی کی جانے کا امکان ہے کہ 33 کروڑ روپے کی مذکورہ درآمدی شراب کہاں فروخت کی گئی۔ باوثوق ذرائع کے مطابق مذکورہ مراسلے میں چیئرمین FBI کو مطلع کیا گیا تھا کہ کسٹم انٹیلیجنس راولپنڈی کے ریجنل آفس نے سفارت خانے کے نام پر درآمد کی جانے والی غیر ملکی شراب کی 2400 بوتلیں قبضے میں لے کر مقدمہ درج کیا ہے۔ واضح رہے کہ مذکورہ شراب سبزی منڈی اسلام آباد کے قریب قبضے میں لی گئی تھی، جسے وہاں اتارنے کا انتظام کیا جا رہا تھا۔ باوثوق ذرائع کے مطابق مذکورہ شراب تحویل میں لی جانے پر تاجک سفارت خانے کے کونسل جنرل فوری طور پر ریجنل آفس راولپنڈی پہنچے، جہاں انہوں نے وزارت داخلہ کے استثناء کے علاوہ دیگر کاغذات دکھا کر دعویٰ کیا کہ مذکورہ شراب وزارت خارجہ کے پروٹوکول سیکشن کے جاری کردہ اجازت نامے کے تحت قانونی طور پر درآمد کی گئی ہے، جسے فوری ریلیز کیا جائے۔ انٹیلیجنس حکام پر کنٹینر ریلیز کرنے کے لیے دباؤ ڈالتے رہے۔ تمام اداروں کے اہلکاروں کی موجودگی میں جب سیل شدہ کنٹینر کو کھولا گیا تو کنٹینر سے 2 کروڑ روپے کی اعلیٰ ولایتی شراب برآمد ہوئی، جس کا اجازت نامہ موجود نہ تھا، جس پر وزارت خارجہ کے حکام نے مذکورہ شراب کی درآمد کے جاری کردہ اجازت نامے اور ملکیت سے انکار کر دیا۔ گڈز ڈکلیریشن نمبر 84/850 کے تحت بغیر کسی معائنے کے کراچی کی بندرگاہ سے کلیئر کیا تھا، کیونکہ سفارت خانوں کی طرف سے درآمدی کنٹینروں کو سفارتی استثناء حاصل ہونے کی وجہ سے معائنے کی اجازت نہیں ہے، جس کے اغلب استعمال سے پاکستانی معیشت کو بھاری نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق مراسلے میں اس شبے کا بھی اظہار کیا گیا ہے کہ سفارت خانوں کی طرف سے اشیائی خوردنوش اور دیگر درآمدی کھیپوں کو غلط بیانی کے ذریعے کلیئر کروایا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ اگست 2017 کو پولیس نے اسلام آباد میں ایک تاجک باشندے کریموف کے گھر چھاپہ مار کر غیر ملکی شراب کی 7,773 بوتلیں برآمد کر کے سلمان اور اختر نامی افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ غیر قانونی دھندوں سے ملکی معیشت کو اربوں روپے سالانہ مالی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ واضح رہے کہ وزارت خارجہ کی طرف سے پاکستان میں تعینات غیر ملکی سفارتکاروں کو روزمرہ کی ذاتی ضروریات کے لیے سماحی ڈیوٹی فری کوٹے کے اجازت نامے جاری کیے جاتے تھے، تاہم چند ماہ قبل وزارتی خارجہ کے حکام نے اس استثناء کو سالانہ بنیادوں پر جاری کرنا شروع کر دیا ہے، جس سے سفارتکاروں نے غیر قانونی فائدے اٹھاتے ہوئے پورے سال کی درآمدی کوٹے کو بیک وقت استعمال میں لانا شروع کر دیا ہے، جس سے اشیائی خوردنوش اور دیگر اشیاء کے حقیقی درآمد کنندگان کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ واضح رہے کہ موجودہ چیئرمین FBI، ممبر کسٹم اور DG کسٹم انٹیلیجنس کی کوششوں کی وجہ سے سمگلنگ میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے، تاہم اس کے خاتمے کے لیے مزید سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے، کیونکہ کراچی کی بندرگاہ پورٹ قاسم سے کسٹم حکام کی ملی بھگت سے روزانہ سینکڑوں کنٹینرز رشوت لے کر
کلیئر کیے جا رہے ہیں۔ دنیائے اردو کا درخشاں ستارہ وصال اردو۔